بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 5 میں سفر میں مستحب نمازوں کا ساقط ہونا بیان کیا جائے گا۔ سفر میں قصر ہونے والی نمازوں کے مستحبات کا ساقط ہونا ذکر ہوگا۔ نماز عشاء کی مستحب نماز کا حکم کیا ہے، اس لحاظ سے بحث ہوگی۔ فاضل بن شاذان جو امام جواد علیہ السلام کے دور میں جلیل القدر شخصیت تھے، ان کی روایت کا معنی اور مفہوم بیان کیا جائے گا۔ مصنف کا تبصرہ اور تحلیل، ابن ادریس اور شیخ طوسی کا نظریہ بھی ذکر ہوگا، اور شہید ثانی کی تحقیق بھی پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس بارے میں عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَفِي السَّفَرِ وَالْخَوْفِ الْمُوجِبَيْنِ لِلْقَصْرِ تَنْتَصِفُ الرُّبَاعِيَّةُ وَتَسْقُطُ رَاتِبَةُ الْمَقْصُورَةِ وَلَوْ قَالَ رَاتِبَتُهَا كَانَ أَقْصَرَ فَالسَّاقِطُ نِصْفُ الرَّاتِبَةِ 17 رَكْعَةً وَهِيَ فِي غَيْرِ الْوَتِيرَةِ موضع وفاق وفيها على المشهور بل قيل انه اجماعی ایضا۔ سفر اور خوف میں کہ جو نماز کے قصر ہونے کا موجب بنتے ہیں، نماز 4 رکعتی عادی ہو جاتی ہے۔ سفر پر جب انسان جاتا ہے تو اس کی شرائط، اس کی کافی تفصیلات ہیں جو نماز قصر کے باب میں بیان کی جائیں گی۔ اسی طرح نماز خوف بھی ہوتی ہے جو نماز جنگ کی حالت میں پڑھی جاتی ہے، تو یہ نماز کے قصر ہونے کا موجب بنتے ہیں خاص شرائط کے ساتھ، تو اس میں 4 رکعتی واجب نمازیں عادی ہو جاتی ہیں، یعنی 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ وَتَسْقُطُ رَاتِبَةُ الْمَقْصُورَةِ اور جن نمازوں کو سفر اور خوف میں قصر پڑا جاتا ہے، یعنی 4 کی وہ 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں، تو ان کی جو مستحبات ہوتی ہیں وہ بھی ساقط ہو جاتی ہیں، جو ان کے لیے معین تھے مستحبات، نماز ظہر، نماز عصر اور نماز عشاء، تو یہ قصر ہوتی ہیں، 4 رکعتی ہیں، 2 رکعت ہو جاتی ہیں سفر اور خوف میں، تو ان کے جو معین مستحبات ہیں وہ بھی ساقط ہو جائیں گے۔ وَلَوْ قَالَ رَاتِبَتُهَا كَانَ أَقْصَرَ، شہید ثانی فرماتے ہیں اگر شہید اول اس عبارت میں وَتَسْقُطُ رَاتِبَتُهَا کہتے تو عبارت مختصر ہوتی، چونکہ رباعیہ کا جو ہے تنتصف تو پہلے ذکر کر دیا ہے، تو اب ضمیر اسی کی طرف لوٹ جاتی اور بات سمجھ میں آ جاتی اور مختصر بھی ہوتی عبارت، اتنا بڑا لفظ المقصورۃ لکھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ فَالسَّاقِطُ نِصْفُ الرَّاتِبَةِ 17 رَكْعَةً، پس جو دن اور رات کے معین مستحبات تھے جن کو راتبہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، تو سفر اور خوف میں وہ آدھے ہو جاتے ہیں، آدھے ساقط ہو جاتے ہیں۔ تو ساقط ہونے والی نمازیں مستحب جو ہیں سفر میں، وہ راتبہ کا آدھا حصہ ہے، یعنی 17 رکعت ساقط ہو جاتی ہیں۔ 8 اور 8 رکعت نماز عصر اور ظہر کے 16 رکعتیں ہو گئیں، اور 1 رکعت عشاء کی بھی ساتھ ساقط ہو تو یہ 17 رکعت بن جاتی ہیں۔ وَهُوَ فِي غَيْرِ الْوَتِيرَةِ مَوْضِعُ وِفَاقٍ، یا اس کو وطیرہ اکثر ہم پڑھتے ہیں، تو یہ نماز عشاء کی جو رکعتیں ہیں 2 جو بیٹھ کر پڑھی جاتی ہیں، ان کے علاوہ میں تو تمام علماء شیعہ کا اتفاق ہے کہ وہ نماز قصر والی عصر اور ظہر کی نماز مستحب وہ ساقط ہو جاتی ہیں۔
وفیہا علی المشہور، اور نماز وطیرہ کے ساقط ہونے کے بارے میں مشہور علماء کا نظریہ یہی ہے کہ وہ بھی ساقط ہو جاتی ہیں۔ بل قیل انہ اجماعی ایضا، بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ بھی اجماعی ہے، تمام علماء کا اتفاقی نظریہ ہے، متفق علیہ نظریہ ہے کہ وہ بھی ساقط ہو جائے گی۔ ولیکن روى الفضل ابن شاذان عن الرضا علیہ السلام عدم سقوطها، لیکن فاضل بن شاذان جیسی جلیل القدر شخصیت، فقیہ اور متکلم تھے اپنے دور کے، انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے عدم سقوطها، کہ نماز عشاء کی جو 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھی جاتی ہیں وہ ساقط نہیں ہوں گی سفر میں۔ جب نماز عشاء واجب قاصر ہو جائے گی، 4 کی 2 رکعت پڑھی جائے گی، تو بھی یہ ساقط نہیں ہوگی۔ معللا بانہا زیادۃ فی الخمسین تطوعا، اور اس میں یہ علت بیان ہوئی ہے، اس میں فلسفہ بیان ہوا ہے اور اس کا سبب بیان ہوا ہے کہ یہ جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور 1 رکعت شمار ہوتی ہے نماز وطیرہ، یہ 50 میں اضافہ ہے تطوعا، یعنی استحبابی طور پر یہ 50 کے اندر 1 رکعت اضافہ کی گئی ہے، لیتم بہا بدل کل رکعت من الفریضۃ رکعتین من التطوع، اور اس کا اضافہ بھی اس وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے واجب نمازوں کی ہر رکعت کے بدلے میں 2 رکعت مستحب مکمل ہو جائیں۔ تو چونکہ اس میں علت بیان ہوئی ہے کہ یہ اضافہ ہے، مستحبات کی تکمیل کے لیے ہے، تو اس وجہ سے اس کو ساقط نہیں کیا جائے گا۔ قال المصنف فی الذکر، شہید اول اپنی کتاب ذکر الشیعہ میں فرماتے ہیں وَهَذَا قَوِيٌّ لِأَنَّهُ خَاصٌ مُعَلَّلٌ وَمُعَلَّلٌ، یہ بات درست ہے، یہ قوی ہے کہ 2 رکعتیں جو ہیں نماز عشاء کی وہ ساقط نہ ہوں۔ کیوں نہ ہوں؟ لِأَنَّهُ خَاصٌ، چونکہ یہ روایت دوسری روایات کی نسبت خاص ہے۔ دوسری روایات میں کہا گیا تھا کہ سفر میں جو 4 رکعتی نمازیں قاصر ہو جاتی ہیں تو ان کی جو مستحبات ہوتے ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک عام قانون تھا، فارمولہ تھا کہ جو نمازیں بھی سفر میں 4 رکعتی ہیں اور قاصر ہو کر 2 رکعتی رہ جاتی ہیں تو ان کے مستحبات ساقط ہو جائیں گے، ایک فارمولہ تھا۔ لیکن یہ روایت خاص طور پر وارد ہوئی ہے اور ان عام روایات کی تخصیص کرتی ہے، قانون ہے ما من عام الا وقد خص، جو عمومی قوانین ہوتے ہیں ان کی تخصیص ہو جاتی ہے، ان کی حقیقی مراد کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا کہ ایک عام قانون بنایا جائے اور پھر اس کی تخصیص کر دی جائے۔ تو چونکہ یہ روایت امام رضا علیہ السلام سے خاص طور پر وارد ہوئی ہے اور اس قانون کی تخصیص کرنے کے لیے کافی ہے، تو پھر اس کو مان لیا جائے اور اس کے ذریعے ان عمومی جو روایات تھیں ان کی تخصیص کر دی جائے۔ وَمُعَلَّلٌ، نیز اس میں علت بیان ہوئی ہے، باقاعدہ اس کا سبب اور فلسفہ بیان ہوا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو ماننا پڑتا ہے کہ چونکہ اس میں تخصیص بیان کرنے کا فلسفہ ذکر ہو گیا ہے، علت بیان ہو گئی ہے، باقاعدہ اس کے ظہور میں قوت پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ روایت قبول ہو سکتی ہے اور یہ نظریہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ نماز عشاء کا مستحب وہ ساقط نہیں ہوگا، الا ان ينعقد الاجماع على خلافه، مگر یہ کہ اس روایت کے خلاف اجماع کا منعقد ہونا ثابت ہو جائے، یعنی یہ ثابت ہو جائے کہ تمام فقہائے شیعہ اہل بیت کے دور سے جو
ایک طریقہ کار چل رہا ہے علماء کا اور شیعہ کا، وہ اس کے خلاف ہو، یعنی وہ اسی عمومی قانون پر عمل کرتے ہوں کہ سفر میں جو نمازیں قصر ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے مستحبات بھی ساقط ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ اجماع ثابت ہو جائے اور اتنا قوی طریقے سے ثابت ہو کہ اس میں چونکہ علماء کے اجماع میں اس حد تک قوت ہونی چاہیے کہ اس سے سمجھا جائے کہ اہل بیت کا نظریہ بھی انہی میں ہے اور امام زمانہ امام معصوم کا نظریہ بھی اسی میں شامل ہے، تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے، تخصیص کر سکتا ہے، روایت کے فہم میں وہ دخیل ہو سکتا ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنے میں بھی جو ہے نا جی وہ دخیل ہو سکتا ہے۔ وَنَبَّهَ بِالْإِسْتِثْنَاءِ عَلَى دَعْوَى ابن ادریس الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ، اور شہید اول نے یعنی مصنف نے ذکر شیعہ میں استثناء جو کیا ہے اس کے ذریعے تنبیہ کی ہے کہ ابن ادریس حلی نے اجماع کا دعویٰ کیا تھا کہ جو نمازیں سفر میں قصر ہو جاتی ہیں تو ان کے مستحبات بھی ساقط ہو جاتے ہیں، تو گویا اس الا ینعقد الاجماع علی خلاف ہی کے ذریعے شہید اول نے علامہ ابن ادریس حلی کے دعویٰ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نماز میں قصر ہونے والی سفر میں قصر ہونے والی نمازیں واجب نمازیں ان کے مستحبات ساقط ہو جاتے ہیں۔ مع ان الشیخ فی النہایت صرح بعدمہ، حالانکہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب نہایہ میں تصریح کی ہے، واضح طور پر لکھا ہے کہ نماز عشاء کے جو مستحبات ہیں وہ ساقط نہیں ہوں گے، یعنی سفر میں نماز عشاء کے جو مستحبات ہیں وہ ساقط نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ابن البراج نے مہذب بارع میں بھی دعویٰ کیا ہے کہ نماز عشاء کے مستحبات سفر میں ساقط نہیں ہوں گے۔ فما قواہ فی محلہ، پس شہید اول نے جس نظریے کو قوی قرار دیا ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے اور وہ بہتر ہے، فی محلہ یعنی اپنے مقام پر درست ہے، چونکہ شہید اول نے جو فرمایا ہے، جو تحقیق پیش کی ہے، وہ اس نقطے کو دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے ایک جلیل القدر شخصیت فاضل بن شازان جیسا فقیہ اور ایک عظیم الشان متکلم عالم جو ہے نا وہ روایت کر رہا ہے، تو وہ روایت بھی خاص ہے، ان روایات کے مقابلے میں یہ خاص ہے، اور خاص کے ذریعے عام کی تخصیص کی جاتی ہے، تو اگر اس خاص کے ذریعے اس عموم کی تخصیص کر دی جائے تو پھر یہ کیا ہوگا، نماز عشاء کے جو مستحبات ہیں وہ ساقط نہیں ہوں گے سفر میں۔ اور اس میں علت بھی بیان کی گئی ہے، جب ایک چیز کو علت اور فلسفے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو اس میں پھر تعویل کی گنجائش نہیں رہ جاتی اور اس میں جو دوسری توجیحات وغیرہ ہوتی ہیں ان کا باب بند ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہاں پر اس قانون کے بارے میں روایات کا جائزہ لیتے ہیں جو اہل بیت کی طرف سے منقول ہیں کہ سفر میں جو نمازیں واجب قاصر ہو جاتی ہیں، آدھی ہو جاتی ہیں، ان کے نوافل ساقط ہو جائیں گے، تو نماز ظہر و عصر کے جو نوافل ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ صحیح و سند روایت ہے محمد بن مسلم سقفی کوفی کی، امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے روایت کی ہے، سألتہ عن الصلاۃ تطوعا فی السفر، میں نے نماز کے بارے میں سوال کیا کہ سفر میں مستحب نماز کا کیا حکم ہے، فرمایا لا تصلی قبل الرکعتین ولا بعدہما شیئا نہارا، یعنی جو دن کے وقت ظہر و عصر کی 2 رکعتیں قاصر کر کے پڑھو گے
تو ان سے پہلے اور بعد میں کوئی مستحب نماز نہ پڑھو۔ یہ صحیح سند روایت ہے، اور جلیل القدر راوی ہیں محمد ابن مسلم سقفی کوفی فقیہ تھے، انہوں نے نقل کی ہے۔ ابو یحییٰ حنات گندم فروش تھے، پیشے کے لحاظ سے اس کی روایت ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن صلاۃ النافلۃ بالنہار فی السفر، میں نے سفر میں دن کی جو نافلہ نمازیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا یا بنی لو صلحت النافلۃ فی السفر تمت الفریضہ، اگر سفر میں نافلہ پڑھنے کی گنجائش ہوتی تو فریضہ پوری نہ پڑھا لیتے۔ تو یہ ایک روایت ہے جس میں علت بھی بیان ہو جاتی ہے کہ سفر میں مستحب نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، جن نمازوں کی کیا ہو جاتی ہے، قاصر ہو جاتی ہے۔ تو نماز ظہر و عصر کے نوافل ساقط ہو جاتے ہیں، خوف کے وقت بھی اور سفر کے وقت بھی۔ نماز عشاء کے نافلہ ساقط ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو مشہور علماء فرماتے ہیں ساقط ہو جائیں گے۔ منتہل مطلب میں علامہ حلی نے اسے شیعہ علماء کے ظاہر کلام کی طرف نسبت دی ہے، اور سرائر میں ابن ادریس حلی نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اور صحیح عبداللہ بن سنان کا اطلاق بھی اس پر دلالت کرتا ہے، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ الصلاۃ فی السفر رکعتان لیس قبلہما ولا بعدہما شیء الا المغرب ثلاث، سفر میں نمازیں 2 رکعت ہوتی ہیں، ان سے پہلے اور بعد میں کوئی مستحب نہیں ہوتی، کوئی چیز مستحب نہیں ہوتی، مگر مغرب کو 3 رکعت پڑھا جاتا ہے۔ صحیح ابو بصیر کوفی امام صادق علیہ السلام سے ہے، اسی طرح ہے، مگر اس میں ہے الا المغرب فإن بعدها 4 رکعات لا تدعهن فی سفر ولا حضر، یعنی کہ اس میں ہے کہ مگر نماز مغرب کہ وہ پوری پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد 4 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ سفر اور حضر میں ہرگز نہیں چھوڑنی۔ اور نہایہ شیخ طوسی کی اور مہذب البارے ابن البراج کی، قاضی ابن البراج کی ہے، تو اس میں ہے کہ مغرب کی 2 رکعتیں مستحب جو ہیں ان کو انجام دینا جائز ہے، بلکہ من لا یحضر الفقی اور علل الشرائع اور عیون و اخبار رضا علیہ السلام میں شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ یہی قوی ہے کہ نماز عشاء کے مستحبات ساقط نہیں ہوں گے۔ اس نظریے پر ان کی پیروی کی ہے شہید اول اور شہید ثانی نے، چونکہ فاضل بن شاذان کی امام رضا علیہ السلام سے روایت منقول ہے، انما صارت العتمۃ مقصورۃ ولیس تترک رکعتاہا، فرماتے ہیں کہ نماز عشاء قاصر تو ہو جاتی ہے لیکن اس کی 2 رکعتیں مستحب نہیں چھوڑی جائیں گی، لأن الرکعتین لیستا من الخمسین، چونکہ وہ 50 میں شمار نہیں ہوتی، انما ہی زیادۃ فی الخمسین تطوعا، وہ 50 رکعتوں میں مستحب طور پر اضافہ ہے، لیتم بہما بدل کل رکعت من الفریضۃ رکعتین من التطوع، تاکہ فریضہ کی ہر رکعت کے بدلے میں 2 رکعت مستحب پوری ہو جائیں۔ تو پہلے بھی نصوص گزری ہیں جن میں دن کی 4 رکعتیں جو قاصر ہوتی ہیں تو ان کے نوافل کو ساقط کیا گیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ جن نمازوں کو قاصر کیا جاتا ہے تو ان کی نافلہ ساقط ہوتی ہیں، وہ دن کی روایات ہیں، تو پھر عشاء تو رات کی نماز ہوتی ہے، تو اگر وہ قاصر بھی ہو جائے تو اس کی جو مستحب ہے وہ ساقط نہیں ہوگی، اور آپس میں روایات کا تعارض بھی نہیں ہوگا، چونکہ دن کی قاصر شدہ نمازوں کے مستحبات کا ساقط ہونا رات کی جو قاصر ہے اس کے نافلہ کے ساقط ہونے کا موجب نہیں بنتی۔ تو یہ نہایت اہم مطلب تھا جو روایات سے سمجھا گیا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز عشاء کی جو نافلہ ہے وہ سفر میں بھی ساقط نہیں ہوتی۔